صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے کچھ فاصلے پر کافی واک کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد پہاڑی راستہ ہے۔ سبحان اللہ، بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا۔ یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جو اعلان نبوت سے پہلے اس طرح کے کمالات ہوئے وہ معجزات نہیں کہلاتے، لیکن یقیناً وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے۔ اور 2 سال کے بعد 3 سال کے قریب عمر تھی جب نبی پاک کا یہاں شق صدر ہوا۔ یہ بتا دوں پہلے کہ نبی پاک کا 4 بار شق صدر ہوا، پہلے 3 سال کی عمر میں، پھر تقریباً 12 سال کی عمر میں، اس کے بعد 40 سال کی عمر مبارک میں غار حرا میں ہوا، اور پھر اس کے بعد جب معراج کی رات سبحان اللہ نبی پاک جب اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، تو چاروں شق صدر کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری اس کی حکمتیں بیان کی کہ جب 2-3 سال کی عمر میں شق صدر ہوا تو اس وقت اس لیے کیا گیا کہ بچپن میں جو بچوں کے اندر معاملات ہوتے ہیں اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور رہیں۔ جو 12 سال کی عمر میں ہوا کہ جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو بلوغت کے بعد جو انسان پر چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے اس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ رہیں۔ 40 سال کی عمر میں جو غار حرا میں ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ اب قرآن کے نزول کا وقت تھا، وحی کے نزول کا وقت تھا، اور قلب مصطفیٰ کو وہ طاقت دی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وحی کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ میں یہ ایک بات بتاؤں کہ جب وحی طاری ہوتی تھی نا، قرآن پاک کی آیتیں لے کر جبریل امین آتے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بعض اوقات بدل جاتا تھا، پسینہ مبارک چہرے پر ہوتا تھا۔ اور ایک صورت کے بارے میں آتا ہے غالباً سورہ مائدہ کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہے تھے، تو سورہ مائدہ کا جب نزول ہوا تو اونٹنی جو ہے وہ اس نبی پاک کے بوجھ کو نہ اٹھا پائی، یعنی جب وحی نازل ہوئی تو پیارے آقا کے اس وحی کے بوجھ کے بعد اونٹنی کو اس بوجھ کو اٹھانا مشکل ہو گیا، نبی پاک زمین پر تشریف لے آئے۔ 4تھی بار جو شق صدر ہوا سبحان اللہ، اب یہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے نبی پاک، اور اب روانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری، عرش کا سفر تھا، معراج کا سفر تھا سبحان اللہ۔ تو یہ بات اور مجھے آج گفتگو کرتے ہوئے یاد آ رہی ہے کہ یہ چاروں شق صدر جو ہیں یہ مکہ پاک کے اطراف میں ہی ہوئے، یعنی 2-3 سال کی عمر میں یہاں ہوا، 12 سال کی عمر میں نبی پاک مکے میں تھے، 40 سال کی عمر میں غار حرا میں تھے، اور جو معراج کا سفر ہوا وہ بھی مکے سے ہی ہوا۔ تو سبحان اللہ یہ سارے شق صدر یہاں ہوئے، اور یہ وہ خاص مقام ہے۔ ماجرا کچھ یوں ہوا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ جب صبح اٹھتے تھے تو بی بی حلیمہ سعدیہ سے ایک دن کہا کہ میرے بھائی بہن کہاں چلے جاتے ہیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی تھے جو بکریاں چرانے کے لیے اس ایریا میں آتے تھے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، تو آپ نے کہا ماں جی میں بھی اب ان کے ساتھ روزانہ جاؤں گا۔ تو یاد رہے کہ یہ پیغمبرانہ عادت ہے کہ جو بکریوں کو چرایا کرتے، تو نبی پاک کی پیغمبرانہ سبحان اللہ یہ جو عادت ہے یا یہ وصف تھا یہ ظاہر ہوا اس علاقے میں، نبی پاک بھی بکریوں کے ساتھ یہاں آتے تھے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی، تو آپ کے جو بچے تھے، آپ کے جو بیٹے تھے، وہ دوڑتے ہوئے بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس آیا اور بڑا گھبرائے ہوئے، بڑے ٹینشن میں، کہا امی حضور غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4 لوگ آئے اور انہوں نے لٹا کر ان کا سینہ چیر دیا۔ آپ لوگ بھی گھبرا گئے، بی بی حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر جو تھے وہ بھی دوڑتے ہوئے یہاں پر آئے، اور جب یہاں آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام پر جس کو آپ کہیں کہ ایک الگ کیفیت پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ سفید لباس والے لوگ آئے اور انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چیرا گیا اور اس میں کچھ ڈال کر پھر سینے کو سی دیا گیا، مگر کمال یہ ہے یہ ایسی اوپن ہارٹ سرجری تھی جس میں کوئی تکلیف نہیں تھی، اس میں کوئی سینے پر نشان نہیں تھا۔ تو یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ 4 بار شق صدر ہوا، بہت مبارک مقام۔ اور یہ پرانے لوگ بتاتے، ہو سکتا ہے یہ وہ ایگزیکٹلی مقام نہ ہو لیکن آس پاس ہی یہ واقعہ ہوا ہے۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں نا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اللہ کریم اس مبارک مقام کے صدقے ہمارے دلوں کے میل کو دور فرمائے، ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرمائے، ہمارے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے، خوف خدا اور عشق رسول نصیب ہو جائے، ہمارے سینے جو ہیں وہ تکبر سے، حسد سے، بغض سے، مسلمانوں کے لیے برے خیالات سے پاک ہو جائیں۔ یہ خاص مقام ہے دلوں کی صفائی کا۔
میں کہتے ہیں نا وہ کیفیت یہ میری بن رہی ہے، یہ وہ خاص مقام ہے کہ جہاں دلوں کی صفائی ہوتی ہوگی. سبحان اللہ، میرے آقا کے دل میں یہاں نور داخل ہوا ہے. اللہ اس مبارک مقام کے صدقے ہمارے دل صاف کر دے، سارے مسلمانوں کے دلوں کو صاف کر دے. میں یہاں ایک عرض بھی کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں سے، مدنی چینل کے ناظرین سے، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، اپنے دل کو صاف رکھیں. بغض نکال دیں لوگوں کا، تکبر نکال دیں، حسد نکال دیں. یہ دل جو ہے نا ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. یہ دل خوف خدا کی جگہ ہے، یہ دل عشق رسول کا مقام ہے، یہ دل مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی جگہ ہے. آپ سوچیں نا، جس کے دل میں تکبر ہے اس کے دل میں خوف خدا کیسے آئے گا؟ اس کے دل میں عشق رسول کیسے؟ گندگی کے ساتھ نور نہیں آتا. گندگی نکلے گی تو نور آئے گا نا. اگر چاہتے ہیں کہ دل نور بن جائے تو ان گندگیوں کو دل سے نکالیں. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ برکتیں ملتی ہیں کہ ہمیں دلوں کی صفائی کا ذہن ملتا ہے. اس مقام پر آنے کے لیے ایک میں آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں کہ طائف میں ٹھنڈ ہوتی ہے، اور ویسے بھی آج کل دسمبر میں ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں ٹھنڈ اب بڑھتی جا رہی ہے، مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے. دوسرا، شوز ہونے چاہیے آپ کے ساتھ. جب آپ یہاں آئیں گے تو کانٹے بھی ماشاءاللہ ہیں، پتھر بھی ہیں، آپ کے پیروں کے بوسے لے لیں گے، تو آپ کو جو ہے وہ شوز اگر ہوں گے تو ذرا اچھے انداز سے پا سکیں گے. اب اس مقام کو بھی ہم اپنے ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول وعلى آلك الله واصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب لا الله إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، محمد رسول صلی الله اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی اے علیہ فضاؤ وسلم. تم گواہ ہو جاؤ، اے ایک پتھروں تم گواہ ہو جاؤ. پتھروں تم میں گواہ ہو. مسلمان ہوں، میں مسلمان میں حنفی ہوں، میں حنفی میں قادری ہوں، میں قادری میں ہوں عطاری ہوں. میں عطاری ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلى الله آلك واصحابك یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.